ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ میرے آپ کے لیے بڑی نصیحت رکھتا ہے۔ ان آیتوں سے پہلے ہم نے حضرت داؤد و سلیمان کا تذکرہ پڑھا تھا۔ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے تذکرے میں الگ نصیحت موجود ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے تذکرے میں الگ نصیحت ہے۔ حضرت داؤد و سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت اور حکومت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام شکر کی ایک مثال تھے۔ ایک آدمی یہ سیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے، اسے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی زندگی پڑھنی چاہیے۔ قرآن نے حضرت داؤد کے تذکرے میں تو تعریف فرمائی، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ صبر کی کوئی مثال ہو سکتی ہے، وہ حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ بڑے مشکل حالات سے گزرے، بیماری میں تپتے رہے، رشتہ دار دور ہو گئے، اپنے پرائے ہو گئے، اچھے دن برے دنوں میں بدل گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو صبر کیا ہے، دنیا انسانیت کے لیے ایک عظیم مثال ہے کہ ایک انسان کو صبر سیکھنا ہے، وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پڑھے۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں تو ان دونوں امتحانات سے میں اور آپ بھی گزر رہے ہیں۔ سماج کو دیکھیں، پوری دنیا کے حالات کو انفرادی طور پر، انڈیویجول لیول پر، اجتماعی لیول پر، کلیکٹیو لیول پر دیکھیں۔ کوئی قوم، کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی قبیلہ کبھی ترقی کرتا ہے، کبھی تنزلی کے شکار ہوتا ہے، کبھی مال والا بنتا ہے، کبھی غربت اور حالات کا مارا بنتا ہے۔ یہ سب کیا ہیں؟ قرآن بتاتا ہے یہ سب آزمائشیں ہیں، اللہ کی امتحانات ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ عروج ہی عروج دیتا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک وہ کامیابیاں ہی دیکھتا رہتا ہے۔ آج ایک کروڑ پتی ہے تو پھر ملینئر بنتا ہے، آج 4 اولاد ہے تو اولاد کی اولاد اور خاندان کی شکل میں بڑھتے بڑھتے 40 اور 50 تک بنتے ہیں۔ حسن و جمال ان کے خاندان میں چلتا ہے، وہ حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایگزام کا ایک پارٹ ہے۔ کسی آدمی کو، کسی جماعت کو، کسی قوم کو اللہ تعالیٰ اس کا ڈاؤن فال شروع کرتا ہے، وہ گرنے لگتی ہے، وہ حالات میں آتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک وہ گرتے رہتے ہیں، آزمائش میں رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ دونوں امتحانات ہیں۔ مال کا امتحان آسان ہم سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ مشکل امتحان مال کا ہے۔ اولاد کے مل جانے پر ہے، عزت کے مل جانے پر ہے۔ آدمی عام طور پر یہاں سے پلٹ کر اللہ کی طرف نہیں آتا، کبھی وہ بھول کر موت یاد نہیں کرتا، کبھی وہ بھول کر اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ کیونکہ دولت ہے، عزت ہے، سربلندی ہے، ہر اسٹیپ پر کامیابی ہے، اس آدمی کو کیا چاہیے؟ اس کے لیے تو دنیا ہی جنت بنی ہوئی۔ ایسے آدمی کو پر اگر غفلت آ جائے، وہ اللہ کو بھول جائے، وہ اترانے لگ جائے، اس کا واپس ہونا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان فرعون کا بھی لیا ہے، یہ امتحان قارون کا بھی لیا ہے، بے شمار انسانوں کا امتحان لیا ہے۔ جن لوگوں کو مال ملا اور کامیاب ہوئے، جن کو حکومتیں ملی کامیاب ہوئے، جن کو عزتیں ملی وہ کامیاب ہوئے، ان کے بھی نقش قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں بتائے۔ حضرت داؤد و سلیمان کیا تھے؟ کامیابیاں، نبوت بھی ہے، حکومت بھی ہے، اور کتنا اختیار اللہ نے دیا۔ ابھی ہم نے تذکرہ پڑھ کے آئے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوائیں ہیں۔ ہوائیں حکم کے تابع بن جائیں، کسی انسان بادشاہ بن جائے، اتنا تو اس کو بادشاہت نہیں ملتی کہ ہوائیں اس کے تابع ہو جائیں، جنات اس کے تابع ہو جائیں۔ یعملون لہ ما یشاء، حضرت سلیمان جو چاہتے تھے یہ کام جنات کر کے دکھاتے تھے، قرآن مجید میں نوٹ کر کے بتا دیا گیا۔ اتنا بڑا بادشاہ تو دنیا میں نہیں آیا جس کی حکومت ہواؤں پر بھی ہو، جس کی حکومت جنات پر بھی ہو۔ قرآن مجید میں یہ اسرائیلی کوئی روایتیں نہیں ہیں،
یہ قرآن مجید میں صاف طور پر بتایا گیا۔ یہ ایک امتحان تو حضرت داؤد و سلیمان کا مال سے، حکومت سے، دولت سے، عزت اور سربلندی سے اللہ لے رہا ہے، وہ کامیاب ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کا ہم تذکرہ سنتے ہیں، اللہ نے انہیں بھی مال دیا تھا، مال کے ذریعے وہ کامیاب بنے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نام پڑھتے ہیں، مال ملا، عزت ملی، وہ کامیاب ہوئے۔ یہ ایگزام کا ایک طریقہ ہے، لیکن دوسرا طریقہ مشکلات کا، مصیبتوں کا، حالات کا، آزمائشوں کا، بیماریوں کا، یہ بھی امتحان بڑا سخت ہوتا ہے۔ جو انسان بیماری میں مبتلا ہو جائے، جو انسان غربت کا مارا ہو جائے، جو انسان اپنی حاجت صرف اس کے دل میں رہ جائے، پوری نہ ہو جائے، آج ہزاروں کروڑوں انسان ایسے آپ کو ملیں گے، وہ جو تڑپتے ہیں، وہ جو روتے ہیں حالات میں۔ ایک دو روز پہلے ایک صاحب نے مجھے فون کیا، اپنی زندگی کا دکھڑا سنانے لگے، تقریباً انہوں نے 25 منٹ تک گفتگو کی۔ ان کی صرف بات سننے سے دل میں ایک درد محسوس ہو رہا ہے کہ ایک انسان مشکل حالات سے کیسے گزرتا ہے، اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو صابر دیکھنا چاہتا ہے، جیسے مال و دولت میں شاکر دیکھنا چاہتا ہے، ایسے ہی مشکل مسائل میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو صابر دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا کیا حال تھا، تاریخ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ابتدا میں مالدار بنایا تھا، اور بڑے حسین و جمیل تھے، خوب مال تھا، حسین و جمیل تھے۔ تاریخ میں ہے 7,000 تو زمانے میں ان کی بکریاں تھیں، 5,000 تو ان کے پاس اونٹ تھے، ہزاروں جانور تھے، ہزاروں نہ جانے کتنے ان کے پاس کھیتیاں اور باغات تھے، کتنی دولت کی آمد ہوگی، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں۔ اب تاریخ میں اولاد کا بھی تذکرہ ہے، باپ کے سامنے ایک ایک کر کے اولاد مرنا شروع ہو گئی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا جنازہ جب اٹھائے گا، اسے تب پتہ چلے گا باپ کا جنازہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بھائی اپنے بھائی کا جب جنازہ اٹھاتا ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے تکلیف کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے ایک ایک اولاد مرنے لگی۔ حضرت ایوب ہاتھ اٹھاتے، تیرا دیا ہوا تھا، تو نے لیا ہے، شکایت کی کوئی بات نہیں ہے، صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، آزمائش شروع ہوئی۔ اسی لیے اب پہلے تو امتحان حضرت ایوب کا مال دے کے، حسن و جمال دے کے، دولت دے کے، اولاد دے کے، عزت دے کے اللہ تعالیٰ لے رہا تھا۔ تاریخ میں ہے 70 سال حضرت ایوب کے ایسے گزرے تھے۔ اچانک دن پھر گئے، وقت بدل گیا، اچھے دن کے بجائے برے دن شروع ہوئے، اولاد نگاہوں کے سامنے مرنے لگی، وبا اور بیماری آئی، ہزاروں جانور۔ جو دولت تھی اس زمانے میں، اس زمانے میں کارخانے نہیں ہوا کرتے، اس زمانے میں جو دولتیں ہوا کرتی تھی جانوروں کی شکل میں ہوتی تھی۔ کوئی آدمی مالدار ہوتا تھا، اس کے پاس جانور ہی ہوا کرتے تھے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضور کے دادا جان جناب عبد المطلب کے پاس سینکڑوں اونٹ تھے۔ ابرہہ جب حملہ کرنے کے لیے بیت اللہ پر آیا تھا، ابرہہ نے جناب عبد المطلب کے 100 اونٹ تو اپنے قبضے میں لیا تھا۔ اندازہ ہو سکتا ہے اس زمانے میں دولت کی یہی شکلیں تھیں۔ یہ جانور مرنے لگ گئے، اولاد مرنے لگ گئی، جو باغات تھے جل گئے، قحط سالی پڑ گئی۔ ظاہر ہے اب اچھے دن سے برے دن شروع ہو گئے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں تو بتایا گیا ایک بیماری میں حضرت ایوب مبتلا ہوا۔ بیماری کیا تھی قرآن مجید نے اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، ہمیں بھی اس کا کوئی خاص تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، البتہ تاریخی کتابوں میں اس کے بڑی تفصیلات ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو جو بیماریوں کے بارے میں لکھا گیا ہے، اس کو زبان سے بولنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ نہ جانے وہ کون سی روایتیں ہیں جس کا تذکرہ تاریخی روایتوں میں ہے۔ اب ایسے موقع پر عام طور پر ہوتا کیا ہے، اور آج بھی یہی ہوتا ہے، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، دوست نہیں رہتے، رشتہ دار بھول جاتے ہیں۔ اچھے دن تھے تو سب لوگ آتے ہیں، پیسہ ہے تو سب لوگ آتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عزت جب تک رہتی ہے سب لوگ قریب آتے ہیں۔ جب دن بدلتے ہیں اور آزمائشیں شروع ہوتی ہیں، اس وقت کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی بات نہیں کرتا، کہیں یہ پیسے نہ مانگ لے،
کہیں یہ مجبوری میں ہمارے پاس بات نہ رکھیں، رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں۔ اور صرف حضرت ایوب کے ساتھ نہیں ہوا، آج بھی یہی ہوتا ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور اچھے دنوں میں ہر کوئی ساتھ رہتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اس پالیسی کو بتایا کرتے تھے، اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ اللہ کی آزمائشیں نبیوں پر ہوتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو نبی کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی کڑی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں اشارے موجود ہیں کہ جو آدمی ایمان میں جس درجے کا ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اسی درجے کی ہوتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں اس کے اشارے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے یہاں تک کہ جب وہ مرتا ہے اس حال میں مرتا ہے کہ ان آزمائشوں کی وجہ سے اس کے نام اعمال گناہ سے پاک رہتا ہے۔ وہ ادھر وہ انتقال کرتا ہے، وہ ادھر جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے بیماری کیا ہے؟ بیماری اللہ کے نافرمانوں کو بھی آتی ہے، فرما بردار بندوں کو بھی آتی ہے۔ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں فلاں بیماری آ گئی، ارے یہ بندہ تو اچھا تھا، اس کو ایسی بیماری کیسے لگ گئی؟ یاد رکھیے گا، بیماری کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں اچھا برا نہیں دیکھا جاتا۔ بیماری نمازی کو بھی لگ سکتی ہے، بیماری بے نمازی کو بھی لگ سکتی ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ بے نمازی بیماری میں خدا کی شکایت کرے گا، نمازی خدا پر ایمان رکھنے والا اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا، جتنے دن گزرے تھے وہ اچھے دن تھے، ابھی چند دن مشکل کے آئے ہیں۔ ایک بندہ بیماری سے اللہ سے قریب ہوتا ہے اور دوسرا بیماری سے دور ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، اتنے بیمار کہ سب اپنے پر آئے، دور ہو گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تاریخ میں 7 سال ایسے گزرے، تکلیف میں، بیماری میں، پریشانی میں، جو دولت تھی وہ سب لٹ چکی ہے۔ روایتوں میں ہے جو مکان تھا، مکان تو اس زمانے میں بنگلے کی شکل میں ہوگا، بنگلہ یا مکان حضرت ایوب کا گر گیا، بے گھر ہوئے، بے اولاد ہوئے، مال و دولت سب چھن گیا، بیماری میں مبتلا ہوئے۔ اب بیوی بار بار کہہ رہی ہے دعا مانگو، بڑی بیمار ہوئے، تم دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہوگی۔ حضرت ایوب گھبرا رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیماری کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ کی شکایت نہ ہو جائے، یعنی شکایت کے ڈر سے دعا حضرت ایوب نہیں کر رہے۔ کئی دن تک، کئی مہینوں، سالوں تک بیوی یہی کہتی رہی اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاؤ، مانگو دعا۔ بہت دنوں، سالوں کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اب جو دعا مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو مشکلات سے نکالنے والا ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ حضرت ایوب کی تعریف آئی، انا وجدناہ صابرا، ہم نے حضرت ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ یہ آسان نہیں، یہ بیان کرنا آسان اور بیان سننا آسان ہے، لیکن جو آدمی مشکل حالات سے گزرتا ہے ان حالات میں صبر کرنا اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ اب ظاہر ہے ایک ایک تاریخ میں ہے، بکریاں مر رہی ہوں، حضرت ایوب شکر ادا کرے، اے اللہ تو نے دیا تھا تو نے لیا، گھر گر رہا ہے، اے اللہ تو نے دیا تھا تو نے لیا، اب اولاد مر رہی ہے، اے اللہ تو نے دیا تھا تو نے لیا۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد انہ اواب، اس الفاظ کی ترجمانی اردو زبان میں نہیں کی جا سکتی جب تک آپ گرامر کو نہیں سمجھیں گے، اس اللہ کی اس تعریفی جملے کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نعم العبد، سب سے بہترین بندہ حضرت ایوب تھے۔ نعم العبد، سب سے بہترین بندہ ایوب تھے۔ انہ اواب، وہ تو آہیں بھرنے والا، رب کو پکارنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کے دل میں یہ بات ڈالی، دعا مانگو، دعا مانگنی شروع کی، دعا قبول ہوئی۔ اب دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرمایا، یہ قرآن میں نہیں تاریخ میں بتایا گیا کہ آپ کے قریب ایک چشمہ ابلے گا، پانی کا چشمہ ابلا، اس میں آپ غسل کر لیں، پانی پئیں، اس غسل سے آپ کی ظاہری بیماری جائے گی، پانی پئیں گے باطن کی بیماری جائے گی، آپ جیسے پہلے حسین و جمیل خوبصورت تھے ویسے بن جائیں گے۔ حضرت ایوب کے سامنے
وہ چشمہ ابلا، انہوں نے غسل کیا، پانی پیا، صحت مند ہوئے، بیٹھے تھے کنارے، بیوی کسی ضرورت سے گئی تھی، آئی تو تلاش کی میرا شوہر کہاں ہے۔ حضرت ایوب کی بیوی نے بڑی خدمت کی تھی۔ دنیا میں ماں اور بیوی یہ بڑی دولتیں ہوتی ہیں۔ ماں بڑی خدمت کرتی ہے اپنی اولاد کی، اور بیوی اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہوتا، بیوی بڑی خدمت کرتی ہے اپنی شوہر کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی انہوں نے بڑی خدمت کی، کام سے گئی تھی کچھ لانے کے لیے، آنے تک حضرت ایوب علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے۔ حضرت ایوب تو تھے وہاں، مگر حسین و جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، اچھی حالت میں، وہ تو اپنے بیمار شوہر کو چھوڑ کے گئی تھی۔ ادھر ادھر تلاش کی، پریشان ہوئی، میرا شوہر کہاں ہے؟ بیٹھے ہوئے حضرت ایوب سے پوچھا، میرے یہاں شوہر تھے، آپ نے کبھی دیکھا کوئی تھا یہاں؟ انہوں نے کہا میں ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مذاق مت کرو۔ کہا مجھے غور سے دیکھو، تو بیوی نے غور سے دیکھا تو حقیقت میں حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا مختصر تذکرہ فرمایا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یاد کرو اس وقت کو، حضرت ایوب کا قصہ پڑھو، نصیحت کا ہے۔ زندگی کے مشکل دن گزر رہے ہیں تو حضرت ایوب کا قصہ پڑھو، آزمائشوں سے گزر رہے ہو، حضرت ایوب کا قصہ پڑھو۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یاد کرو حضرت ایوب کو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہا؟ انی مسنی الضر، تکلیف نے مجھے پکڑا ہے۔ الفاظ سمجھیے گا، اے اللہ تو نے بیماری دی، یہ نہیں کہا میں ایک تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ یہ انداز بیان انبیاء کا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید میں، حضرت ابراہیم کہتے تھے اے اللہ میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے کھلاتا ہے، میں پیاسا ہوتا ہوں تو پلاتا ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ایوب کہہ رہے ہیں انی مسنی الضر، مجھے تکلیف نے پکڑا ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو بہت رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے دعا قبول کر لی اس کی۔ کیا نصیحت ہے؟ انسان کو ہر حال میں اپنے رب کو پکارنا سب سے زیادہ سمجھداری۔ ایک آدمی مشکل وقت میں، آزمائشوں میں بھی اللہ سے مایوس ہو جائے، اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ جو مشکل حل کرنے والا ہے اسی کو چھوڑ دے، جو حالات بدلنے والا ہے اس سے ہی مایوس ہو جائے اور اس کی ہی شکایت کرنے لگ جائے۔ فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ فکشفنا ما به من ضر، جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے ہم نے اس کی تکلیف دور کر دی۔ اتنا ہی نہیں، پہلے اچھے دن تھے، برے دن آئے تھے، اب پھر اللہ تعالیٰ نے اچھے دن شروع کر دیے۔ برے دن ہمیشہ نہیں رہتے، رات کا اندھیرا جاتا ہے اور وہ جانے کے لیے آتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں یہ مشکل حالات جاتے نہیں، ہمیشہ حوصلے بلند رکھنا چاہیے۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کو ان کا گھر بھی دیا، گھر والے دیے، جتنی اولاد تھی اور اولاد دی۔ تاریخ میں ہے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت ایوب علیہ السلام کو مالدار بنا، گھر دیا، جتنی اولاد تھی اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی۔ یہ سب جو اللہ نے دیا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے یہ فرمایا رحمتم من عندنا، یہ سب ہماری رحمت ہے۔ جس کو جو ملا ہے وہ بس اللہ کے پاس سے ملا ہے۔ رحمتم من عندنا، یہ ہمارے رب کی، یہ ہماری رحمت ہے، ہمارے پاس کی عطا ہے۔ وذکریٰ للعابدین، یہ خدا کے بندوں کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔